الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ رمضان المبارک کے اختتام پر آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات، جسے ہم چاند رات کہہ کر پکارتے ہیں، ایک بابرکت رات ہے۔ چاند رات دراصل انعام والی اور اجرت والی رات ہے۔ آسمانوں پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ پورے مہینے کی محنت کا بدلہ اسی رات میں ملتا ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے اس آخری دن تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے تھے، ان سب کے برابر اس آخری دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور عید کے دن کو یوم الجائزہ یعنی انعام والا دن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہے، نماز، تلاوت اور اذکار و دعا میں مشغول رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مرے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے خوفناک، ہولناک، دہشتناک، خطرناک دن میں جب کہ ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں اللہ جل شانہ اس کو نعمت والی اور سعادت والی زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی عید الاضحیٰ کی رات، لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات، چاند رات، اور 5ویں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ مذکورہ احادیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی، جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، ذکر الہی میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص انعام یہ نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ 5 پورے سال میں ان 5 راتوں میں حسب وسعت اور طاقت و بشاشت بیدار رہ کر عبادت کرنا کوئی مشکل یا دشوار کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا: جمعے کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔
یہ فضائل کے اعتبار سے ان چاند رات یا جو 5 راتیں آپ کے سامنے گزری ہیں، بیان ہوئی ہیں، یہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن فضائل کے معاملے میں یہ روایات قابل قبول ہیں، لہٰذا ان سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یکسر ان راتوں کے فضائل کا انکار ان احادیث کے ضعف کی وجہ سے جمہور کے موقف کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ روزے ختم ہوتے ہی ہم سب دنیا دار لوگ دنیا داری خرافات میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواتین بازاروں میں شاپنگ کی خاطر چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف بیوٹی پارلرز ساری رات آباد رہتے ہیں تو دوسری طرف وہ مرد جو پورا مہینہ رمضان کے احترام میں داڑھی نہیں کٹواتے یا اور گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، اب وہ لوگ گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاند رات ہی سے۔ گھروں میں خواتین صبح کی تیاریوں، عید کے میٹھے میٹھے پکوان تیار کرنے میں ساری رات صرف کر دیتی ہیں، اور مرد حضرات اپنی رات تفریح ہوٹلوں اور بازاروں میں جہاں گناہوں میں ملوث ہونے کا، مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، وہ اپنا وقت خریداریوں میں گزار دیتے ہیں یا لمبی تان کر سو جاتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی نماز فجر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے عید الفطر کے دن نماز فجر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور تو اور ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اور بھائی بھی چاند رات آتے ہی ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ صبح نماز فجر یا نماز عید میں ہی نظر آتے ہیں۔ لہذا عظمت اور فضیلت والی یہ رات اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے اور ان قیمتی اور مبارک اور بابرکت لمحات کو خرافات اور منکرات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور عطا کی بڑی قدر کی ضرورت ہے، بے قدری سے بچنا چاہیے اور ان قیمتی لمحات میں اپنی محنت پر اپنی اجرت جو من جانب اللہ ہے وصول کرنے کے لیے عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اس رات کے فضائل سمیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کام کریں۔ ایک تو اس رات کو فضولیات اور منکرات سے پاک رکھیں، دوسرا جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو اس رات میں عبادت میں مشغول رکھیں۔ اس رات میں شب بیداری اور عبادت کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی، بلکہ طبیعت کے مطابق جو شخص جتنی بھی اور جو بھی عبادت جہاں بھی گھر میں یا مسجد میں آسانی سے کر سکے کر لے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعائیں، بالخصوص اپنی اور امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ رمضان کی عبادات میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان پر توبہ اور استغفار کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ تہجد کا موقع بھی مل جائے، ورنہ کم از کم عشاء کی نماز اور صبح فجر کی نماز تو جماعت سے ہی ادا ہونی چاہیے، اور اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب مل سکتا ہے اور بندہ محرومی سے بچ سکتا ہے، اور ہماری یہ رات عبادت میں شمار ہو جائے گی، بشرطے کہ گناہ اور خرافات سے بچتے رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مبارک رات کو قیمتی بنائیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی نیک کام کی توفیق نہ ملے تو کم از کم اتنا ہی ضرور کر لیں کہ گناہوں سے بچیں اور عشاء نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔